بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اللہم ہؤلاء اہل البیت، یعنی خداوندہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سب سے افضل کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ اور زبیر۔ ان سے دوبارہ سوال ہوا پھر علی ابن ابی طالب کس درجے پر فائز ہیں؟ انہوں نے جواب دیا تم لوگوں نے اصحاب کے بارے میں سوال کیا تھا، نہ اس شخص کے بارے میں جو نفس پیغمبر تھے۔ اس کے بعد آیت مباہلہ کی تلاوت کی اور اس کے بعد کہا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کس طرح اس شخص کی مانند ہو سکتے ہیں جو نفس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس طرح احمد ابن حنبل کے بیٹے عبداللہ نے اپنے باپ سے پوچھا خلفاء کی فضیلت کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا ابو بکر، عمر اور عثمان اسی ترتیب کے ساتھ افضلیت رکھتے ہیں۔ عبداللہ نے دوبارہ پوچھا کہ پھر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کس درجے پر فائز ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ اے بیٹے، علی ابن ابی طالب کا تعلق ایسے خاندان سے ہے کہ کسی کو ان کے ساتھ مقایسہ نہیں کیا جا سکتا۔ مباہلہ اسلام قبول نہ کرنے کی وجہ۔ مباہلہ کے واقعے میں نجران کے عیسائی اس بات پر راضی ہو گئے کہ ذلت کے ساتھ جزیہ ادا کریں، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہ کیا جبکہ ان پر حجت تمام ہو چکی تھی اور بحث میں بھی انہیں مباہلے کی دعوت دی گئی تھی۔ انہوں نے ٹھکرا دیا اور اس بات پر راضی ہو گئے کہ جزیہ ادا کرنے کی ذلت قبول کر لیں لیکن ایمان نہ لائیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے انہوں نے حق پہچاننے کے بعد بھی اسلام کو کیوں قبول نہ کیا؟ یہ بات ہمارے لیے تجسس کا باعث ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جس پر نفسیات کے ماہرین کو کام کرنا چاہیے کہ انسان جب ایک چیز کے حق ہونے کو سمجھ جاتا ہے کہ دنیا و آخرت کی بھلائی اسی میں ہے، لیکن پھر بھی کیوں کر تسلیم نہیں ہوتا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیونکہ انہوں نے سور کا گوشت اور حرام مشروبات پینے کی عادت اپنا لی تھی، وہ ان دو چیزوں کو ترک نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ اگر وہ اسلام لے آئیں تو پھر ضروری ہے کہ سور کے گوشت اور حرام مشروبات پینے سے دستبردار ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ہی دین پر باقی رہتے ہیں، جزیہ ادا کر دیتے ہیں، ذلت قبول کر لیتے ہیں، لیکن ایسے دین کو قبول نہیں کرتے جو ہمیں ہماری عادتوں اور لذتوں سے روکے۔ آیت اللہ محمد تقی مصباح یزدی رحمۃ اللہ۔ عید مبالہ فتح اسلام بطفیل پنجتن۔ جب بحث کا کوئی فریق واضح علمی اور عقلی دلائل کو تسلیم کرنے کے بجائے ہٹ دھرمی پر تل جائے تو آخری راستہ یہ ہے کہ دونوں فریق اللہ سے یہ دعا کریں کہ ہم میں سے جو جھوٹا یا باطل ہو وہ ہلاک ہو جائے۔ اس عمل کو مباہلہ کہا جاتا ہے۔ فتح مکہ کے بعد غلبہ اسلام کا دور شروع ہوا اور اسلام نے جزیرہ نمائے عرب سے باہر پھیلنا شروع کیا۔ چنانچہ ہرقل روم، کسرائے ایران، مقوقس، حارث شاہ ہیرا، شاہ یمن اور شاہ حبشہ تک اسلام کی دعوت پہنچ گئی۔ مسیحی ان حالات سے نہایت پریشان تھے۔ اتنے میں ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعوت اسلام پہنچ گئی۔ نجران کے مسیح پادریوں میں بے چینی پھیل گئی۔ ان کے ارباب حل و عقد اور سرداران قبائل ایک جگہ جمع ہو گئے اور اسلام سے بچنے کی تجاویز زیر غور آئیں۔ آخر میں اپنے رہنماؤں السید اور العاقب کی رائے معلوم کی تو ان دونوں نے کہا کہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت معلوم ہونے تک اپنے دین پر قائم رہیں۔ ہم خود یثرب جا کر قریب سے دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا دین لائے ہیں۔ چنانچہ السید اور العاقب اپنے مذہبی پیشواؤں ابو حاتم کی معیت میں 14 رکنی وفد اور 70 افراد کے ہمراہ یثرب کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو ان کی عبادت کا وقت آ گیا۔ ناقوس بچا اور انہیں مشرق کی طرف رخ کر کے عبادت شروع کر دی۔ لوگوں نے روکنا چاہا لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہ آزادی عقیدہ و عمل کا بے مثال نمونہ ہے۔
انہیں 3 دن تک مہلت دی گئی۔ 3 روز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، تو انہوں نے کہا کہ مسیح علیہ السلام اسلام کے بعد آنے والے نبی سے متعلق توریت میں موجود تمام اوصاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہیں، سوائے ایک صفت کے جو سب سے اہم ہے، وہ یہ کہ آپ مسیح علیہ السلام کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کی تکذیب کرتے ہیں، انہیں بندہ خدا کہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مسیح علیہ السلام کی تصدیق کرتا ہوں، ان پر ایمان لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ وہ نبی مرسل اور عبد خدا تھے۔ اس کے بعد نجرانی وفد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے۔ وفد کیا وہ مردوں کو زندہ نہیں کرتے تھے، مادرزاد اندھوں کو بینائی نہیں دیتے تھے اور برص کے مریضوں کو شفا نہیں دیتے تھے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب بإذن خدا انجام دیتے تھے۔ وفد: مسیح بغیر باپ کے پیدا ہوئے، بھلا کوئی بندہ بغیر باپ کے پیدا ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے کہ اسے مٹی سے خلق فرمایا، پھر حکم دیا بن جاؤ، وہ بن گیا۔ نجران کا وفد اپنی ہٹ درمی پر قائم رہا، انہوں نے واضح علمی اور عقلی دلیل و برہان کو قبول نہیں کیا۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی کی سی کیفیت طاری ہو گئی اور وہی نازل ہوئی۔ فَمَنْ حَجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 61۔ آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد بھی اگر یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیں، آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی بیٹیوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو بلاؤ۔ پھر دونوں فریق اللہ سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر حاضرین کو سنائی اور فرمایا، اگر تم اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہے تو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہارے ساتھ مباہلہ کروں۔ وفد والے اپنے ٹھکانے پر واپس چلے گئے اور آپس میں کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک فیصلہ کن دورائے پر کھڑا کر دیا ہے، کل دیکھو وہ کس قسم کے لوگوں کے ساتھ مباہلے کے لیے نکلتے ہیں، اپنے سارے پیروکاروں کے ساتھ یا اپنے بڑے اصحاب کے ساتھ یا اپنے قریبی رشتہ داروں اور تھوڑے دیندار لوگوں کے ساتھ۔ اگر یہ بڑی جمعیت کی مائیت میں جاہو جلالت کے ساتھ شاہانہ انداز میں نکلتے ہیں تو کامیابی تمہاری ہے، اگر تواضع کے ساتھ چند ہی لوگوں کے ساتھ نکلتے ہیں تو یہ انبیاء کی سیرت اور ان کے مباہلے کا انداز ہے، اس صورت میں تمہیں مباہلے سے گریز کرنا چاہیے۔ دوسری طرف رات بھر مسلمان آپس میں قیاس آرائیاں کرتے رہے کہ کل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ابنانا نساءنا و انفسنا میں کن کن ہستیوں کو شامل کریں گے۔ 24 ذی الحجہ کی صبح طلوع ہوئی اور حق و باطل میں ہمیشہ کے لیے فیصلہ کن دن آ گیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ 2 درختوں کو کاٹ کر ان کی درمیانی جگہ کو جھاڑو دے کر صاف کیا جائے۔ صبح ہوئی تو ان دونوں درختوں پر ایک سیاہ کسا چادر خیمے کی شکل میں ڈال دی گئی۔ نجرانی وفد میں السید اور العاقب اپنے دونوں بیٹوں کی مائیت میں نکلے۔ وفد کے دیگر ارکان یعنی قبائل کے سردار بھی بہترین لباس زیب تن کیے نہایت تسک و احتشام کے ساتھ ہمراہ تھے۔ دوسری طرف پیغمبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حسنین علیہ السلام کا ہاتھ پکڑے نکلے، پیچھے جناب سیدہ اور ان کے پیچھے علی علیہ السلام تھے۔ اس کسا کے نیچے 5 تن تشریف فرما ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دعا کروں تو تم آمین کہنا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے السید اور العاقب کو مباہلے کی دعوت دی۔ ان دونوں نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن لوگوں کو ساتھ لے کر ہمارے ساتھ مباہلہ کر رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
بِأَهْلِكُمْ بِخَيْرِ أَهْلِ الْأَرْضِ، میں اہل زمین میں سب سے افضل لوگوں کو ساتھ لے کر تمہارے ساتھ مباہلہ کر رہا ہوں۔ یہ دونوں اپنے اسقف پادری کے پاس لوٹ گئے اور اس سے پوچھا کہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ پادری نے کہا انی لا ارا وجوہن لوصل اللہ بہا ان یزیل جبلا من مکان لہو لا ذا لہو، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ شخص محمد ان کو وسیلہ بنا کر خدا سے دعا کرے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں تو ضرور ہٹ جائے گا۔ خبردار ان کے ساتھ مباہلہ ہرگز نہ کرنا، ورنہ روئے زمین پر قیامت تک کوئی نصرانی نہیں رہے گا۔ چنانچہ وہ مباہلہ کی جرأت نہ کر سکے اور جزیہ دینے کا معاہدہ کر کے واپس چلے گئے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورکا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔